کیل چھائیاں جن کو ہم ایکنی بھی بولتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ جلد کی انفیکشن ہوتی ہے. اس میں جو مین کاز ہوتی ہے وہ ایک بیکٹیریا کے پیچھے انفیکشن ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی فیکٹرز ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے یہ نکلتے ہیں، جس کے اندر ہارمونز ہو سکتے ہیں، ادویہ ہو سکتی ہیں. جب آپ کو ایکنی آتی ہے آپ اس کا ٹریٹمنٹ لیں، اور جو آپ کی ایکٹیو ایکنی ہے اس کو کبھی بھی پاپ نہ کریں، اپنے پمپل کو ایز اٹ از رہنے دیں. ایک وہ بیریئر بنا ہوتا ہے، آپ اس میں اور زیادہ انفیکشن انٹروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، تو فار دا ٹائم بینگ تو آپ کو لگتا ہے کہ بیٹھ گیا ہے پمپل میرا پاپ کرنے سے، لیکن اس میں آپ اور زیادہ انفیکشن ایڈ کر دیتے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ اسکار بن جاتا ہے. اس کو ٹریٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ، رنگ گورا کرنے والی کریموں کا کس حد تک اسکن پہ اثر ہوتا ہے؟ جب تک ہماری جو ہے یوتھ یا جو بھی ہمارا پیشنٹ ہے وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوگا، وہ گھوم گھوم کے ان چیزوں کی طرف جائے گا، کیونکہ آبویسلی اس کو امیڈیٹ ریزلٹ آتا ہے. بالکل. اور وہ اس وجہ سے اس کی طرف جاتا ہے. اس میں اسٹیرائڈز بھی ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اس کو بعد کی کمپلیکیشن نظر نہیں آتی ہے. اور انفارچونیٹلی جو میڈیکیٹڈ کریمز ہیں ان کا رزلٹ اس طرح سے مارکیٹ نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ کوئی کمرشل پروڈکٹ ہوتی نہیں ہے. دے آر میڈیسنز. ایگزیکٹلی. تو ورنہ ان کا رزلٹ ان سے اچھا ہوتا ہے، شارٹ ٹرم ہوتا ہے، لیس ایکسپینسو ہوتا ہے اور ود آؤٹ سائڈ افیکٹس ہوتا ہے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر فریحہ طارق، FM صحت زندگی کے پلیٹ فارم سے. آج جو ہم پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں یہ ینگسٹرز کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ سوالوں کے جواب ساتھ میں لائے گا. آج کی ہماری جو گیسٹ ہیں شی از اے ڈرماٹولوجسٹ اور ان کا 17 سال کا تجربہ ہے شعبہ جلد میں، اور اب آج کل یہ فرانس میں ایز اے ڈرماٹولوجسٹ کام کر رہی ہیں. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر زیب قمر وسیر. ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے ہم شروع کریں گے کہ کیل چھائیاں اور مہاسے کیا ہوتے ہیں اور ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ جی، کیل چھائیاں جن کو ہم ایکنی بھی بولتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ جلد کی انفیکشن ہوتی ہے. اس میں جو مین کاز ہوتی ہے وہ ایک بیکٹیریا کے پیچھے انفیکشن ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی فیکٹرز ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے یہ نکلتے ہیں، جس کے اندر ہارمونز ہو سکتے ہیں، ادویہ ہو سکتی ہیں، یا آپ جیسے ٹین ایج میں بچے فیس پہ کچھ کریمز یا کچھ اپلائی کرتے ہیں تو وہ ان کو انیشلی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے بھی ایکنی بن سکتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ، ٹین ایج میں ایکنی بہت زیادہ دیکھی گئی ہے اور ینگ بچے چاہے وہ لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں ان کو یہ بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے. تو کیا اس کی وجوہات انہی کی کوئی سیلف یوزڈ میڈیسنز ہوتی ہیں یا کریمز ہوتی ہیں، یا اس کے علاوہ بھی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ نہیں، سب سے جو میجر ٹین ایج میں جو ایکنی آتی ہے اس کی ریزن ہارمونل چینجز ہوتی ہیں. جیسے ہماری باڈی چینج ہو رہی ہوتی ہے تو اندر ہارمونز بھی چینج ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے چہرے کے اوپر یہ تبدیلی دیکھنے میں آتی ہے. لیکن اس کے بعد پھر سرٹن فیکٹرز ہیں جو اس کو بڑھا سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، ہارمون چینجز تو نیچرل ہیں، ون وے اور ادر وہ تو ہر باڈی میں آئیں گے، چاہے وہ ینگ بچے ہیں یا اولڈ ایج ہے. تو جب ہارمونل چینجز کی وجہ سے ایکنی ہوتی ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کس طرح سے پاسبل ہے؟ جی، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں بیسیکلی. دیکھیں، اب ہر بچے کو آپ دیکھیں گے ایکنی نہیں ہوتی، کسی کو ہوتی ہے، کسی کو بہت سویئر ہوتی ہے، کسی کو مائلڈ ہوتی ہے، کیونکہ جو رسپانس ہوتا ہے یہ پرسن ٹو پرسن ویریشن ہوتی ہے، اور سرٹن فیکٹرز ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ وہ اس کو ایڈ آن کرتے ہیں. تو جیسے ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے تو ایج ہمارے پاس ایک بنیادی کرائٹیریا آ جاتا ہے، اس کے ساتھ ہم پھر اس کی پوری ڈیٹیلڈ ہسٹری لیتے ہیں، اس کے اکارڈنگلی ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، ایک متھ ہے، آپ اس کو اب کلیئر کریں گی کہ کیا کولڈ ڈرنکس کے استعمال سے یا ڈیزرٹس کے استعمال سے یا چاکلیٹ کے استعمال سے کیل مہاسے یا ایکنی چہرے پہ زیادہ ہو جاتی ہیں یا نہیں؟ جی، یہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، جیسے بچے بھی آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کافی پی تھی تو اس سے ایکنی ہو گئی. بالکل. تو ہاٹ بیوریجز کا جو یوز ہے اس کا کوئی لنک ریسرچ میں پروو نہیں ہوا ہے. لیکن جو میٹھی چیزیں ہیں، چاکلیٹ یا آپ کوئی بھی ایسی ڈائٹ جو ہائی شوگر والی ڈائٹ ہے، جی وہ بالکل وہ ایکنی کو انکریز کرتے ہیں. اور ہم پیشنٹس کو میڈیکیشن کے ساتھ یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ لو شوگر ڈائٹ لیں تو اس سے ایکنی امپروو ہوتی ہے.
بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اب ہم آ جاتے ہیں کریمز کے استعمال پہ. بہت سے لوگ جو ہے وہ چہرے پہ کریمز کا استعمال کرتے ہیں آلریڈی جو ان کا ایکنی والا چہرہ ہے اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے, جیسے وہ گوگل کر کے مختلف ادویات کا استعمال کر لیتے ہیں, یا کسی اور نے بتایا ہوتا ہے کہ مجھے میرے ڈاکٹر نے یہ بتایا تھا تو آپ بھی یہ استعمال کر لیں. سو ورڈ آف ماؤتھ سے وہ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں, تو اس کا ان کے چہرے پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ اوبویسلی وہ اثر فوری طور پہ انہیں لگتا ہے کہ وہ بہتر ہو گئے ہیں یا ان کی اسکن امپروو ہو گئی ہے, لیکن ان دا لانگ رن اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں, یہ ہمارے آڈینس کو آپ بتائیے. جی, اس میں یہ ہے کہ ایکنی ایک بیماری ہے, جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایک انفیکشن کی وجہ ہے, یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ نے کچھ کھایا پیا یا اس کی وجہ سے بن گیا. تو آپ کو اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں آپ کو اپنے ڈرماٹولوجسٹ کو کنسلٹ کرنا چاہیے. وہ آپ کو پورا آپ کا ڈیزیز کا پروسیس بتائے گا, کن چیزوں کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے ان کو بتائے گا. تو آپ جب سیلف میڈیکیٹ کرتے ہیں وہ آپ کو فار دا ٹائمنگ تو امپروومنٹ دیتا ہے, بالکل, لیکن اور ڈراسٹک امپروومنٹ ہوتی ہے. جی بالکل, اس سے پیشنٹ خوش ہو جاتا ہے. لیکن جو اس کا جو بعد میں جو سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں وہ پھر کنٹرول نہیں ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ کو جو ہمارا پیشنٹ ہے اس کو اتنا ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے, اس کو ڈیزیز کو سمجھنا چاہیے کہ اس نے کس طرح سے جانا ہے. جب ہم سمجھا دیتے ہیں کہ یہ آپ کی ٹین ایج میں ہے, آپ کو ہم ساتھ میں میڈیکیشن بھی دیں گے, یہ کم بھی ہوگی زیادہ بھی ہوگی, جب ہوگی تو ہم اس طرح سے ٹریٹ کرتے جائیں گے, تو ساتھ ساتھ چلتا جائے گا پیشنٹ, تو وہ اس کو سمجھ کے اس سے آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں آئیں گے. ورنہ وہ خراب ہوتی ہے. اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ ایکنی کے پیشنٹس کو اسکریچ کرنے کی بہت عادت ہے. بالکل, بٹ سم ٹائمز وہ ایچی بھی ہوتا ہے جس کی وجہ جی سے بالکل اسکریچ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل, ایچنگ بھی ہوتی ہے, پینفل بھی ہوتا ہے, اور وہ جب اسکریچ کرتے ہیں تو اس سے ایکنی کی ایک کمپلیکیشن جس کو ہم اسکارنگ بولتے ہیں, جو کہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ٹریٹ کرنا. ایکنی ٹریٹ کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا کہ اسکارنگ کو ٹریٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. کمپلیکیشن, جی ایگزیکٹلی. تو اس لیے کبھی بھی پہلے نمبر پہ جب آپ کو ایکنی آتی ہے آپ اس کا ٹریٹمنٹ لیں, اور جو آپ کی ایکٹیو ایکنی ہے اس کو کبھی بھی پاپ نہ کریں. اپنے پمپل کو ایز اٹ از رہنے دیں. ایک وہ بیریئر بنا ہوتا ہے, آپ اس میں اور زیادہ انفیکشن انٹروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں, تو فار دا ٹائم بینگ تو آپ کو لگتا ہے کہ بیٹھ گیا ہے پمپل میرا پاپ کرنے سے, لیکن اس میں آپ اور زیادہ انفیکشن ایڈ کر دیتے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ اسکار بن جاتا ہے. اس کو ٹریٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. بہت بہترین بات بتائی آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کہ ایکنی کو یا پمپلس کو پاپ اپ نہیں کرنا. سو جب جو لوگ یہ کرتے ہیں, جو یہ کچھ لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی ایکنی آیا وہ فوراً سے ان کو اریٹیٹ کر رہا ہوتا ہے یا انہیں اپنا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا دیکھنے میں, تو دے پاپ اٹ آؤٹ ون وے اور دا ادر, اور پھر اس کی ایک کمپلیکیشن سامنے آتی ہے جو کہ اسکارنگ ہے. تو اس کمپلیکیشن کو ایڈریس کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ جی, اسکارنگ ایک مشکل طور پہ اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, لیکن میں اس میں یہی کہوں گی کہ اسکارنگ کو کبھی بھی ڈیلے نہ کریں. پہلے نمبر پہ تو اسکارنگ ہونی نہیں چاہیے. جتنا جلدی آپ ایکنی کو ٹریٹ کریں گے وہ اسکار نہیں کرے گی. جب اسکار ہو جاتا ہے تو اس کو امیڈیٹلی ٹریٹ کروائیں. اس میں کمبینیشن آف ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. اس میں کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ کریم لگا لیں یا ایک دوائی لگا لیں, کیونکہ ہم کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے, اسکن کی کنڈیشن اور اسکار کی ٹائپ کو, ڈیپتھ کو دیکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو لگانے والی دوائیاں بھی ہوتی ہیں اور پروسیجرز بھی ہوتے ہیں, اور پیلنگ بھی ہوتی ہے. اس میں ٹی سی اے پیل ہم کرتے ہیں, تو وہ آپ اس پہ دیکھ کے کہ پیشنٹ کو کس چیز کی ضرورت ہے تو اس کو ارلی ٹریٹ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ کی ایڈوائس مجھے بہت پسند آئی ہے کہ جب بھی آپ کو جلد کی کوئی بیماری ہو, اگر آپ کو جلد پہ کیل مہاسے بھی نکل آئے ہیں تو وہ بھی ایک بیماری ہے, فوراً اپنے قریبی ڈرماٹولوجسٹ سے رجوع کریں اور سیلف میڈیکیشن سے یا گوگل سے اس کو ٹریٹ کرنے سے گریز کریں. تو ڈاکٹر صاحبہ جیسے آپ نے بتایا کہ ہارمونل ایشوز کی وجہ سے ایکنی یا کیل مہاسے بہت زیادہ ہوتے ہیں چہرے پہ, تو یہ کس سال میں جا کے یہ ہارمون اسٹیٹک ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا ان ہارمونس کی اچھل کود کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد وہ جو ایکنی کا ایک کنٹینیوس ویشیس سائیکل دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ, وہ کم ہو جاتا ہے؟ جی, آن ایوریج جو ہے یہی ٹین ایج جب آپ کا جو 12-13 سے لے کے آپ کا 22-23 تک سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے, جو آپ تقریباً 10 سال کی آپ ایک ایوریج یہ ہے. لیکن اگین یہ پرسن ٹو پرسن ویریشن ہے. آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے, پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ ایک پیشنٹ کو آج ہوئی ہے تو اس کو یہ 10 سال چلتی رہے گی. کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں ان کو ایک ہی دفعہ ایک ہی ایپیسوڈ ہوتی ہے, اس کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے, کچھ کو 2-3, لیکن آپ اس کو ٹریٹ کروائیں, اس کا ٹریٹمنٹ ہے. اور جو ینگ بچے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمارے یہ ایسی ڈیزیز ہے جو نظر آتی ہے, بالکل, اور اسی لیے لوگ زیادہ کانشیس ہوتے ہیں. جی بالکل, اور ان کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اس کی وجہ سے وہ مختلف چیزوں کو, اور وہ خالی ٹریٹمنٹ پہ نہیں رہتے, کوئی انہیں ٹوٹکا بتاتا ہے, کوئی کچھ وہ گوگل سرچ کرتے ہیں, تو وہ مختلف چیزیں اپلائی کرتے ہیں, تو اس سے وہ اپنی اسکن کو ٹھیک کرنے کی بجائے اور خراب کرتے جاتے ہیں. اور ہر ٹوٹکا ہر انسان کے لیے اپلیکیبل نہیں ہوتا, یہ اسکن ٹو اسکن ویری
کرتا ہے, پرسن ٹو پرسن اس کا ریزلٹ ویری کرتا ہے. جی بالکل, یہ ہماری آڈینس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحبہ, چھائیاں جو ہیں یہ کس عمر میں زیادہ ہونا شروع ہوتی ہیں اور ان کے ٹریٹمنٹ آپشنس کیا کیا ہوتے ہیں؟ چھائیوں کی ملٹیپل ریزنز ہوتی ہیں, اس میں عمر ایز سچ کاؤنٹ نہیں کرتی. جیسے ہم نے ابھی ایکنی میں کہا, اس میں سرٹن فیکٹرز ہوتے ہیں. جیسے اب آپ فیمیلز میں بات کریں تو ان میں موسٹلی پریگنینسی کے بعد آنا شروع ہو جاتی ہیں, بچوں میں بھی آ سکتی ہیں اگر آئرن ڈیفیشنسی ہے, ان کی ڈائٹ انٹیک ٹھیک نہیں ہے, اور جب آپ کا سن ایکسپوجر ہے اس سے یہ اپیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ, ڈائٹ انٹیک میں کون کون سی چیزیں ہیں جو بہتر کر سکتی ہیں اسکن کو, جس میں چھائیاں نہ پڑیں اور کیل اور مہاسے جو ہیں وہ چہرے پہ نہ آئیں؟ جی, اس میں جو ہم کہتے ہیں کہ ایک ہیلدی نیوٹریشس ڈائٹ جو ہے, آپ کو کوئی اس میں فینسی ڈائٹس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. لو شوگر ڈائٹ آپ کی ہونی چاہیے. آپ اس میں جو فریش فروٹس, اگر آپ کو میٹھا پسند بھی ہے تو اس کو آپ فریش فروٹس کی فارم میں لیں. بالکل. اور ویجیٹیبل والی ڈائٹ, زیادہ فرائیڈ فیڈ ڈائٹ جو آج کل بہت کامن ہو گیا ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ بس برگرز اور جو باہر سے جو چیزیں, ایگزیکٹلی, تو جو جس ڈائٹ پہ شوگر کا کانٹینٹ زیادہ ہے اور جو فرائیڈ کانٹینٹ کے ساتھ ہیں وہ والی آپ کو پرابلم کرتی ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, چھائیاں اور کیل مہاسے, ان کا مینٹل ہیلتھ پہ بھی گہرا اثر پڑتا ہے, اور جو لوگ ان پرابلم سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ اپنا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ مینٹین نہیں کر پاتے اور وہ پریشانی کا شکار رہتے ہیں, انہیں اپنا آپ اچھا نہیں لگتا. سو مینٹل ہیلتھ ایشوز کو کس طرح سے ایڈریس کرنا چاہیے جب کسی ینگ بچے کو, یا چلیں کسی ایڈلٹ کو یا اولڈ ایج میں بھی یہ والے ایشوز آ جائیں؟ چونکہ وہ کئی دفعہ میں نے ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم چہرہ اپنا شیشے میں دیکھنا پسند نہیں کرتے, ہم کہیں باہر نہیں جانا چاہتے, ہم سوشلائز نہیں کرنا چاہتے جب تک ہمارا یہ مسئلہ سیٹل نہیں ہو جاتا یا جب تک یہ ایکنی بہتر نہیں ہو جاتی. تو یہ جو مینٹل ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں, ان کو کس طرح سے ایڈریس کرنا چاہیے؟ جی, یہ آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا ہے, جو کہ ایون سم ٹائمز ہم ڈرماٹولوجسٹ بھی اگنور کر جاتے ہیں. ہماری ٹریننگ جو تھی اس میں انہوں نے ہم اس پوائنٹ کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا تھا کہ جب پیشنٹ آتا ہے تو ہم اس کو اوور آل دیکھتے ہیں. جب مریض کو کوئی اور بیماری ہے, سپوز کسی کو بلڈ پریشر ہے یا شوگر ہے, تو وہ ایک طرح کا اس کو اپنی سراؤنڈنگ سے ہمدردی مل رہی ہوتی ہے. لیکن یہ اس طرح کا مسئلہ ہے کہ وہ جس کی وجہ سے آئسولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل, وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی ایک مرض ہے. اور یہی بات اس میں کہ جتنا جلدی اس کو ٹریٹ کریں گے, اور اس میں ہم نے ایون یہ بھی دیکھا ہے کہ صرف یہ ایک چھوٹی سی چیز جو کہ آپ سمجھیں کہ 1 مہینے کے ٹریٹمنٹ سے 2 مہینے کے ٹریٹمنٹ سے ٹھیک ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے ایون لوگوں میں سوئسیڈل تھاٹس بھی آتے ہیں. بالکل. تو اس لیے اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے, اپنا ٹائم پیسہ ویسٹ نہ کریں ایسے ارد گرد سے جو آپ بازار سے کریمز اور وہ میڈیکیشن اور ٹوٹکے کرنے کی بجائے ایز اے ڈیزیز اس کو ٹائملی اپنے جو ڈاکٹر ہیں, اور اب تو آپ کے پاس آن لائن کنسلٹیشن کی بھی آپشن موجود ہے, آپ کو وہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کو جانا ڈھونڈنا ملنا, تو آپ کے گھر بیٹھے آپ اپنی کنسلٹیشن کریں, آپ کو پرسکرپشن ملے, آپ میڈیسن لیں اور ختم. لیکن کنسلٹیشن آن لائن کس طرح سے پاسبل ہے, چونکہ اسکن کو اتنا کلیئرلی ڈاکٹر جو ہے وہ آبزرو نہیں کر پاتا کئی دفعہ, تو کیا آپ اس کی پکچرز وغیرہ آن لائن کنسلٹیشن میں لیتے ہیں, اس کو کس طرح سے پھر آن لائن کنسلٹیشن میں دیکھتے ہیں؟ جی, اسکن اور سائیکولوجیکل ایشو جو ہیں, یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم آن لائن 80 to 90% ٹریٹ کر سکتے ہیں باقی بیماریوں کی نسبت. کیونکہ یہ کوئی ایمرجنسی بھی نہیں ہے. جی, اور ہمیں ان کے ایگزامینیشن کی ایز سچ اتنی ضرورت نہیں پڑتی جتنا ہمیں ویژول ایگزامینیشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں جیسے کہ آن لائن کنسلٹیشن کرتی ہوں تو پہلے ہم اس میں یہ کرتے ہیں کہ ہم پیشنٹ کی ہسٹری لیتے ہیں, پھر ہسٹری کے اکارڈنگلی جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا ایریا کیا اور کس کیونکہ صرف فیس کا ایشو نہیں ہوتا, کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ باقی بھی جسم کے اوپر ہوتے ہیں, تو ہم پیشنٹ کو باقاعدہ گائیڈ کرتے ہیں کہ کتنے ڈسٹینس سے کتنے امیجز ہمیں چاہیے, کیا کیا اس میں ہونا چاہیے, اس کو زوم نہیں آپ نے کرنا ہے, ڈے لائٹ کے اندر امیج ہونا چاہیے, وہ کلیئر امیج ہوتا ہے. تو اس کے بعد اور پھر اس کے ساتھ ایون یہ بھی بینیفٹ ہوتا ہے کہ جب آپ ویسے اپنے ڈاکٹر کے پاس گئے تو آپ بھول جاتے ہیں, آپ کو اپنی ڈیزیز یاد نہیں ہوتی. تو اس میں ہمیں یہ بھی بینیفٹ ہوتا ہے کہ آپ پرانی پکچر بھیجتے ہیں اور آپ جب نئی بھیجتے ہیں اپنے ٹریٹمنٹ کے بعد تو آپ کے پاس خود ریزلٹ آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ آپ کو کتنی امپروومنٹ آئی ہے.
بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ, رنگ گورا کرنے والی کریموں کا کس حد تک اسکن پہ اثر ہوتا ہے, اور وہ جو مشہور نیلی, سفید, پیلی مختلف طرح کی جو ہے رنگ گورا کرنے والی کریمیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, ان سے کس طرح ہم آڈینس کو بچائیں, ان کو کس طرح سمجھائیں کہ ان میں مرکری ہے, ان میں ایسی کیمیکلز ہیں جو آپ کی اسکن کے لیے یوزفل نہیں ہیں. ون لاسٹ میسج فار آل دوز پیپل جو ایکنی اور اسکارنگ کے ساتھ جوجھ رہے ہیں, ان کو آپ ایک میسج دیجیے. جی بالکل, آپ اس میں ایک تو جیسے آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ایجوکیشن. جب تک ہماری جو ہے یوتھ یا جو بھی ہمارا پیشنٹ ہے وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوگا, وہ گھوم گھوم کے ان چیزوں کی طرف جائے گا, کیونکہ آبویسلی اس کو امیڈیٹ ریزلٹ آتا ہے. بالکل. اور وہ اس کی اس وجہ سے اس کی طرف جاتا ہے, اس کے اسٹیرائڈز بھی ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, اس کو بعد کی کمپلیکیشن نظر نہیں آتی ہے. اور انفارچونیٹلی جو میڈیکیٹڈ کریمز ہیں ان کا ریزلٹ اس طرح سے مارکیٹ نہیں کیا جاتا, کیونکہ وہ کوئی کمرشل پروڈکٹ ہوتی نہیں ہے. دے آر میڈیسنز. ایگزیکٹلی. تو ورنہ ان کا ریزلٹ ان سے اچھا ہوتا ہے, شارٹ ٹرم ہوتا ہے, لیس ایکسپینسو ہوتا ہے, اور وداؤٹ سائڈ ایفیکٹس ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ اگر آپ کو کوئی ایشو ہے آپ اس کا ٹریٹمنٹ لیں, بجائے اس کے کہ آپ ان کریمز کی طرف جائیں جو کہ الٹیمیٹلی جس میں مرکری اور اسٹیرائڈز ہوتا ہے, جو لائف تھریٹننگ, ایون آپ کی اس سے ڈیتھ ہو سکتی ہے, اور آپ کو وہ آپ کا مسئلہ پہلے سے بگاڑ کے اور آپ کو ہمیشہ کے لیے وہ اسٹریس میں اور پرابلم آپ کا وہیں کا وہیں پہ رہتا ہے. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے بہت ہی یوزفل ٹپس ہمیں دیے. اور جو ایک بات آپ نے آخر میں ہمیں بتائی کہ ان کریمز کا استعمال لائف تھریٹنگ بھی ہو سکتا ہے, یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ, بیکاز ان سے ڈفرینٹ الرجک ریئیکشنز ہوتے ہیں, اور جو پیشنٹس الرجیز کے ساتھ پھر ایمرجنسیز میں آتے ہیں ان کی اسکن کی جو سچویشن ہے وہ بہت ہی کرٹیکل ہوتی ہے, اور وہ خود بہت بری حالت میں ایمرجنسی میں لینڈ کرتے ہیں. سو اپنا اور اپنی جلد کا بہت زیادہ دھیان کیجیے, کیونکہ آپ ہیں تو سب کچھ ہے, آپ کی صحت ہے تو سب کچھ ہے. دس از ڈاکٹر فریحہ طارق سائننگ آف فرام دا پوڈ کاسٹ آف FM صحت زندگی. پلیز اسٹے ٹیونڈ, کیونکہ کچھ ہی عرصے بعد ہم دوبارہ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے, کچھ نئی انفارمیشنز کے ساتھ, کچھ مزید یوزفل ٹپس کے ساتھ. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ.